نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ چیز مشروع فرمائی. مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے. آپ نے گائے وغیرہ کے متعلق ارشاد فرمایا البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ. حضرت جابر حدیث کے راوی رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا گائے 7 بندوں کی طرف سے قربان کی جائے اور اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے قربان کیا جائے. اس کی قربانی کے لیے آپ نے جو اس کی عمر کی قید لگائی وہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ. کوئی بھی جانور آپ نے ذبح کرنا ہو، خواہ بکری ہو، غنم ہو، بھیڑ ہو یا دمبا ہو یا کوئی کبش ہو، مینڈا وغیرہ یا گائے ہو یا اونٹ ہو، آپ نے ارشاد فرمایا جب تک وہ دوندا نہ ہو تب تک اسے ذبح نہ کرو. اس کے لیے آپ نے عمر کی قید بھی لگائی. آپ نے اس کا سالم الاعضاء ہونا وہ بھی آپ نے خود مشروع فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے قربانی کے لیے جانور خریدنے ہوں تو ہم ان کے کان بھی دیکھیں. ان نستشرف العین والاذن، ہم اس کی آنکھیں بھی دیکھیں، ہم اس کے کان بھی دیکھیں. اب کان کھانے تو نہیں ہے نا، آنکھیں ہمارے یہاں تو لوگ نہیں کھاتے، بعض ملکوں میں لوگ آنکھ کھا بھی لیتے ہیں، لیکن یہ مطلب ہے یہ کوئی گوشت کا اتنا امپورٹنٹ یہ پارٹ نہیں ہے، بہت اہم حصہ نہیں ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی جانور پیش کرنا چاہتا ہے وہ ہر چیز سے کامل اور خوبصورت ہو، تو اس کے لیے جو شرع نے ہمارے لیے ان جانوروں کی خصوصیات متعین فرمائیں، آپ نے اس کے مطابق جانور خرید لیا. اب آپ کے جتنے پارٹنر ہیں جو ساتھ آپ کے بندے ہیں وہ اس میں وہ بندے ہونے چاہیے جن سب کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اگر ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا ہے جس کی نیت یہ ہو کہ میں تو صرف یہ گوشت وغیرہ لینا چاہتا ہوں، یہ اس دن بڑا قیمتی جانور، بڑا اچھا جانور، یہ 14,000 کے حصے میں مجھے یعنی اتنا مجھے گوشت آ جائے گا، پورا من بھر مجھے اس کا گوشت آ جائے گا، اور میرے لیے وہ فلاں میں نے بیٹے کی وہ منگنی ہے یا شادی ہے یا فلاں ہمارا ختم ہے یا یہ وہ، تو مجھے بڑا یعنی اعلیٰ قسم کا ایک گریڈ کا مجھے گوشت مل جائے گا، تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی. کسی سب کا یکجہت ہونا اور سب کا صحیح النیت ہونا ضروری ہے. سارے کے سارے مسلمان ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، سارے کے سارے صحیح نیت والے ہوں. پھر اس کے بعد اب ایک مرحلہ آ گیا ہے جس میں عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ توجہ نہیں دی جاتی کہ آپ 7 پارٹنر ہیں، ہر آدمی نے برابر کا اس کے اندر حصہ ڈالا. فرض کرتے ہیں 49,000 کا یا 70,000 کا اگر کوئی جانور ہے تو ہر آدمی نے 10,000 روپے وہ پورا اس کے اندر وہ شیئر کر لیا. تو اب ہر آدمی ہر کیٹیگری کے اتنے اس کے اندر جتنے گوشت کے جتنی وہ مختلف ہوتی ہیں نا، وہ پٹھ اور ہوتی ہے، وہ اس کی مچھلی اور ہوتی ہے، گردن اور ہوتی ہے، ٹانگیں اور ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنی اس کی مختلف کیٹیگریز بنتی ہیں. لوگ کوئی کسے پسند کرتا ہے، کوئی کسے پسند کرتا ہے، تو ہر گوشت میں سے حتی الامکان مکس اپ کر کے ہر قسم کے حصے میں سے ہر پارٹنر کو برابر کا حق جانا چاہیے. پھر اس کے بعد اسی البقرۃ عن سبعۃ والی حدیث سے علماء اسلام نے یہ ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ استنباط کیا. عالمگیری وغیرہ میں یہ فتاویٰ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے گوشت کو تول کر بالکل برابر وزن کے ساتھ سارے حقداروں میں برابر تقسیم کیا جائے. ایک بوٹی بھی جس کا حصہ برابر ہے اگر تو اسے کم دے گا تو جس نے وہ حصے کا اہتمام کیا ہے قیامت والے دن وہ پکڑ لیا جائے گا. لیکن ہمارے ہاں تو دڑا شڑا چلتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. شرع میں اس کی کافی سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے، اس لیے یہ مسئلہ اسپیشلی طور پر عرض کر رہا ہوں. اور پھر ایک بات، یعنی آج کل ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جانور خرید لیے ہیں، یعنی لے بھی لوگوں نے لے لیے، ویڑے بھی لے لیے اور بھی قربانی کے جانور وغیرہ. تو یہ جو ایک ہفتہ ہے نا، آپ نے پیسے تو خرچ کر لیے، لیکن یہ ایک ہفتہ آپ اپنے جانور کو یہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا پٹھا نہ کھلائیں، کسی کا مال نہ کھلائیں.
یار جس بھائی نے 70,000 کا ویڑا خرید لیا تو کیا وہ اپنے جانور کے لیے 200-300 روپے کا روزانہ چارہ نہیں خرید سکتا؟ اگر ایک آدمی ہے اس نے اجازت نہیں دی کہ اس کے پیری میں سے کوئی بندہ وہ جانور چرائے، اگر اس کی اجازت کے بغیر تو جا کر اپنا جانور وہاں پر چراتا ہے تو وہ اس کا چرنا حرام ہے اور اس کا مجرم تو ہے۔ اگر اسی طرح کوئی اور یعنی بغیر اجازت کے اگر تو اپنے جانور کو حرام کھلاتا ہے تو اس کی اپنی قربانی کو تو متاثر کرتا۔ یہ چیز چھوٹی سی ہے لیکن ہم ادھر متوجہ نہیں ہیں شاید۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانور کا چمڑا اور اس سے اترنے والی دیگر جو مفید چیزیں ہیں آپ نے وہ اجرت کے طور پر قصاب کو دینے سے منع فرمایا۔ اسے علیحدہ اجرت دے اور اس کا جو چمڑا ہے اسے بھی صدقہ و خیرات کر، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تیرا چمڑا بھی اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ وہ اس کے لیے ہمارے ہاں اس وقت بہت ساری یعنی تنظیمیں ہیں جو چمڑا وغیرہ جمع کرتی ہیں، جس پر آپ مطمئن ہیں۔ میرا کسی بندے کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ نہیں، کوئی تعلق نہیں، میں صرف آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، نہ میں نے خود لینا ہے نہ کسی خاص بندے کے متعلق آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ فلاں جگہ پر دیں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی قربانی مکمل ہونی چاہیے۔ یعنی آپ اس میں سے چند روپیوں کے لالچ میں آپ اپنی قربانی کو متاثر نہیں کر لیں، یہ ضرور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جسے دی جائے دیں۔ پھر اس سے یعنی یہاں پر یہ بھی سوال آ گیا کہ حالانکہ میں میرا خیال ہے گزشتہ سے پیوستہ عید میں یہ واضح طور پر یہ عرض کر چکا ہوں کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جائے تو دینا کیسا ہے؟ دینا جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایسے صدقات واجبہ جو ہیں یہ مسلمان غربا کا حق ہیں، اس میں اقارب بھی ہیں، خیش ہیں، درویش ہیں اور انسان کی ذاتی اس کا حصہ ہے۔ تو آپ اس میں کسی اور مد سے آپ کا کوئی غیر مسلم کوئی دوست ہے یا آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والی بی بی یا مرد ہے تو آپ کی کسی اور جیسے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل اگر کوئی بندہ ایسا کہے نا، جس طرح کہ آج کل موجودہ دور میں کوئی بندہ مسئلہ بتائے نا تو بندے کہتے ہیں جی اہل حدیث تو ایسا کہتے ہیں، دیوبندی تو ایسا کہتے ہیں، بریلوی تو ایسا کہتے ہیں۔ اس مسئلے میں سارے علماء کی ان کی کتابوں سے یعنی حوالے پڑھ کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارے مسلکوں کے علماء یہی کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مولویوں کے فتووں کی وجہ سے بھی آپ نہیں الجھ جائے، ان کی بھی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھ کر یہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ اس سلسلے میں یہ اجازت نہیں ہے۔ ذبح کرتے وقت جانور کی گردن توڑنا، اس سے پہلے تو توڑنا جائز نہیں، جب اس کی روح نکل جائے اب وہ جانور جسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈا ہو گیا تو پھر اس کے بعد جس طرح کہ وہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد پیس بھی تو کرنے ہیں نا، تو اس میں وہ اصل میں ممنوع وہ ہے جسے جھٹکا کہتے ہیں۔ یہ یورپ میں جسے وہ مطلب ہے وہ اسے یعنی ڈنمارک کا وہ میرا مشاہدہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز اس کے سر میں مارتے تھے، یعنی پسٹل وغیرہ ٹائپ سے کوئی چیز تھی جس سے وہ اتنی زور سے ضرب لگتی تھی تو وہ جانور بالکل وہ بیہوش ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد اس کے پیس کر لے۔ ذبح تو چونکہ وہ کرتے نہیں تھے، ہندوؤں کا آپ نے سنا ہوگا جھٹکا کرتے تھے، وہ چیز ممنوع ہے۔ جب ذبح ہو گیا پھر اس کے بعد اس کے پیس بنانا یا اس کی گردن یا کوئی ہڈی توڑنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ تو پھر ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، ہر صاحب نصاب آدمی پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے۔ ابھی یہ صبح سے لے کر کافی سارے دوستوں نے یہ سوال کیا کہ قربانی کس ہر صاحب نصاب آدمی، صاحب نصاب سے مراد 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا۔ اگر یہ سونا نہیں ہے تو پھر پیسے وغیرہ ہیں تو پھر سٹینڈرڈ وہ یہ چاندی بنے گی۔ اس کی ضروریات اصلیہ سے نکال کر 34,125 روپے آج کی جو چاندی کی پرائس ہے مارکیٹ ویلیو، اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، جس آدمی کے پاس اتنے پیسے اضافی موجود ہوں اس بندے کو اپنے مال میں سے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہنا چاہتا ہے میرے کے پاس تو اتنے ہی ہے، اس میں سے 10,000 کسی اور کو ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، اپنی بیوی کو دے دے، بیٹی کو دے دے، اس سٹینڈرڈ سے نیچے آ جائے تو شرع پھر اسے معاف کر دے گی۔ لیکن اگر اتنے پیسے ہیں یا اس سے ابو ہے تو اس بندے کو پھر قربانی ادا کرنی چاہیے، شرعی طور پر اس پر قربانی واجب ہے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے 34,000 روپے کا تو لیلا نہیں آتا، لیکن حصہ تو کسی جانور میں ڈالا جا سکتا ہے، تو
یہ شرع یہ نہیں کہتی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے اتنی دیر، کچھ زکوٰۃ کے لیے ہے کہ وہ تیرے پاس سال بھر تک رہنے چاہیے، لیکن قربانی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، صدقہ فطر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ تیرے پاس مہینہ رہیں 2 مہینے رہیں، اگر ایک دن بھی پہلے آ گئے تو پھر بھی اس بندے پر قربانی ادا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، اس بندے کو قربانی ادا کرنی چاہیے۔ اگر قرض وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس کے پاس جتنے پیسے ہیں اگر وہ سارے قرض میں ادا کرے، اگر تو بالکل وہ مائنس ہو جائے یا اس سے نیچے آ جائے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اگر نفلی طور پر وہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ مرنے والوں کے لیے قربانیاں کرنا جائز ہے، تفصیلی مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ عید المبارک پہ عرض کریں گے۔ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے قربانی اس پر واجب ہے لیکن وہ اضافی طور پر وہ فیملی کی طرف سے کرنا چاہے تو یہ لکھے کہ کیا کسی اور کی طرف سے کر سکتا ہے کہ نہیں، وہ میں اس سلسلے میں سرکار کی حدیث عرض کر چکا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ازواج کی طرف سے بھی قربانیاں فرمائی ہیں، تو کوئی آدمی اپنی بیوی کی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اگر قربانیاں کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، نفلی فوت شدہ لوگوں کے لیے دیگر احباب کے لیے کرنا چاہے پھر بھی کر سکتا ہے۔